اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کے پیروکار وہ برزخ میں صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرعون والوں کو مع فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کر دو۔ دوستو، ہم نے بات شروع کی ہے عالم برزخ کے متعلق، عذاب قبر کے متعلق۔ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، جبکہ یہ دعویٰ ان کا غلط ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں باقاعدہ اس عالم کو، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اس کا باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم سورہ مومنون میں کہا گیا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کے دن تک جو ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ ایک برزخی، وہ ایک پردے والی زندگی ہے، یعنی انسانوں سے وہ زندگی پردے میں ہے، اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب ان کے لیے پردہ ہے، وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ یہی اس آیت کا پس منظر بھی ہے۔ اور اس آیت میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں عالم برزخ میں جو جزا و سزا کا تصور ہے اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے پیروکاروں کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ صبح اور شام ان کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے؟ اب یہ ایک عذاب ہے، اور پھر آگے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کو آگ کے سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو قیامت کے دن کے لیے الگ حکم ہے، اور اس وقت جو حالت ہے، اس وقت جو جس عالم میں ہے اس کو ہم عالم برزخ کہہ رہے ہیں، اس عالم میں ان کی یہ سزا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ان کو صبح اور شام ابھی بھی آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کے عذاب کو الگ ذکر کیا، اور عالم برزخ کے عذاب کو قرآن کریم نے الگ سے ذکر کیا۔ اور یہ قرآن کریم کا لطیف نکتہ ہے کہ دیکھیں، آپ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ فرعون کی اور اس کے پیروکاروں کی مثال دے کے قرآن نے یہ سمجھا دیا، کیونکہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سمندر میں غرق ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ عالم برزخ کا تعلق قبر کے ایک گڑھے سے نہیں ہے کہ جس کو دفن کیا جائے گا بس وہی اس کو عذاب ہوتا ہے، بلکہ عالم برزخ سے مراد ہے جب بھی کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کی ڈیڈ باڈی اگر سے سرد خانے میں پڑی ہے، ہاسپٹل میں پڑی ہے، ڈاکٹرز وغیرہ کے استعمال میں بہت ساری ڈیڈ باڈیز کو وہ رکھ لیتے ہیں، یا وہ کسی درندوں نے اس کو کھا لیا، یا سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، یا مچھلیاں کھا گئی ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عالم برزخ ایک الگ سے عالم ہے، اور وہ انسان کی عقل سے بہت پرے ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی کل بات کر لی تھی۔ تو اس لیے مثال بھی اللہ نے ان لوگوں کی دی ہے جن کی قبریں نہیں بنی تھیں، اور اللہ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے مرنے کے بعد قبر کی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ جزا و سزا کی ابتدا وہیں سے ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جزا سزا کا سلسلہ اللہ رب العزت شروع فرما دیتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور فتنوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔